السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، وبعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی لیفقہوا قولی۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں، وائس اور جب غدوتا نکلے آپ نبی صبح سویرے، من اہلی کا اپنے گھر والوں سے، تو ببیو آپ بٹھا رہے تھے المؤمنین ایمان والوں کو، مقاعدہ جگہ پر للقتال جنگ کے لیے، واللہ اور اللہ تعالیٰ سمیع سننے والا ہے، علیم جاننے والا ہے۔ اس آیت میں جنگ احد کا واقعہ ہے جو کہ شوال 3 ہجری میں پیش آیا۔ اس کی تفسیر کچھ اس طرح ہے کہ جنگ بدر جو کہ 2 ہجری میں پیش آئی تھی، اس میں کافروں کو عبرتناک شکست حاصل ہوئی، ان کے 70 آدمی مارے گئے اور 70 آدمی قیدی بنا لیے گئے۔ تو یہ بات کافروں کے لیے بڑی بدنامی کا باعث تھی۔ انہوں نے مسلمانوں سے بدلہ لینے کے لیے ایک انتقامی جنگ کی تیاری شروع کر دی، جس میں عورتوں نے بھی شرکت حاصل کی۔ جب یہ بات مسلمانوں کے علم میں آئی کہ کافر جو ہیں وہ 3000 تعداد میں احد پہاڑ کے قریب خیمہ زن ہے، تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے یہ مشورہ لیا کہ کیا ہم جنگ مدینہ کے اندر رہ کر لڑیں یا پھر مدینہ سے باہر نکل کر دشمنوں کا مقابلہ کریں۔ تو بعض صحابہ کرام نے آپ کو یہ مشورہ دیا کہ مدینہ کے اندر رہ کر جنگ کریں، جن میں منافقین کا سردار عبداللہ بن ابی بھی شامل تھا۔ لیکن بعض صحابہ نے جوش دکھاتے ہوئے آپ کو یہ مشورہ دیا کہ ہم مدینہ کے باہر نکل کر دشمنوں کا مقابلہ کریں۔ یہ وہ صحابہ تھے جنہوں نے جنگ بدر میں حصہ نہ لیا تھا۔ تو آپ حجرے کے اندر تشریف لے گئے اور آپ جنگ کا لباس پہن کر باہر نکلے۔ تو دوسری رائے والوں کو ندامت ہوئی، یعنی وہ صحابہ جنہوں نے یہ مشورہ دیا تھا کہ مدینہ کے باہر نکل کر دشمنوں کا مقابلہ کریں، ان کو اپنی بات پر ندامت ہوئی۔ انہوں نے یہ سمجھا کہ شاید ہم نے اللہ کے نبی کو ان کی خواہش کے برعکس باہر نکلنے پر مجبور کر دیا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی، اگر آپ مدینہ کے اندر رہ کر مقابلہ کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں۔ تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جواب دیا کہ کسی نبی کے یہ لائق نہیں کہ اگر وہ جنگ کا لباس پہن لے پھر وہ اللہ کے فیصلے کے بغیر اتارے یا پھر جنگ کے بغیر۔ تو اسی طرح مسلمان 1000 تعداد میں جنگ کے لیے روانہ ہوئے، لیکن جب صبح کے وقت مقام شوط پر پہنچے تو عبداللہ بن ابی منافق یہ کہہ کر اپنے 300 ساتھیوں سمیت واپس آ گیا کہ میری رائے کو اہمیت نہیں دی گئی، اس لیے جان دینے کا کیا فائدہ۔ تو اس کے اس فیصلے سے وقتی طور پر مسلمان بھی متاثر ہوئے اور انہوں نے بھی بزدلی کا مظاہرہ کیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وائس اور جب ہمت ارادہ کیا طائفتانی 2 جماعتوں نے، منکم تم میں سے، ان تفشلا یہ کہ وہ بزدلی کریں۔ یہ 2 جماعتیں اوس اور خزرج کی جماعتیں تھی، بنو سلمہ اور بنو حارثہ۔ واللہ اور اللہ تعالیٰ ولیہما ان دونوں کا دوست تھا۔ وعلی اللہ اور اللہ پر فلیتوکل المؤمنون چاہیے کہ بھروسہ رکھے ایمان والے، یعنی اللہ تعالیٰ ان کا دوست تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کی بزدلی کو دور کیا، ان کی اس کمزوری کو دور کیا۔ وَلَقَدْ البتہ تحقیق ناصرکم اللہ ناصرہ مدد کی، کم اللہ تمہاری اللہ تعالیٰ نے ببدر بدر کے موقع پر، وانتم اور تم اذلۃ کم تھے، فاتقوا اللہ ڈرو اللہ سے، لعلکم تاکہ تم تشکرون شکر ادا کرو۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت تمہاری مدد کی جب تم تعداد میں بھی کم تھے اور سامان بھی تمہارے پاس کم تھا،
یعنی جنگ بدر کے موقع پر۔ اس جب تقولو آپ کہہ رہے تھے اے نبی للمومنین ایمان والوں سے، علن کیا نہیں، یکفیکم کافی تم کو یہ بات، ان یمدکم یہ کہ مدد کرے گا تمہاری، ربکم تمہارا رب، بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ، بثلاثۃ آلاف 3000 من الملائکۃ فرشتوں سے، منزلین جو کہ آسمان سے اتریں گے۔ یعنی جیسا کہ ہم نے پیچھے پڑھا کہ جنگ بدر جو تھی یہ بغیر منصوبہ بندی کے ہوئی تھی۔ مسلمان تو صرف ایک قافلے پر چھاپا مارنے کے لیے نکلے تھے، لیکن جب مسلمانوں کو یہ پتہ چلا کہ کافر جو ہیں، کافروں کا ایک لشکر پورے غیظ و غضب کے ساتھ آ رہا ہے، تو مسلمانوں میں گھبراہٹ ہوئی۔ تو اس وقت انہوں نے اللہ سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے مدد کرنے کا فیصلہ کیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی 3000 فرشتوں کے ساتھ مدد کرنے کا فیصلہ کیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بلا کیوں نہیں، ان تصویروں اگر تم صبر کرو گے، یعنی اے ایمان والو، اے مسلمانوں، اگر تم صبر کرو گے وتتقوا اور اللہ سے ڈرتے رہو گے، ویاتوکم اور آئیں تمہارے پاس دشمن من فورہم اوپر سے، یعنی پہلے تو اللہ تعالیٰ نے 3000 فرشتوں کے ساتھ مدد کرنے کا فیصلہ کیا، لیکن ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اگر تم صبر کرو گے اور تقوی اختیار کرو گے اور اسی طرح دشمن بھی تمہارے پاس فوراً آ جائیں تو اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ فرشتوں کے ساتھ مدد کرے گا، یعنی حاذا اسی طرح، یمددکم مدد کرے گا تمہاری، ربکم رب تمہارا، بخمسۃ آلاف 5000 من الملائکۃ فرشتوں سے، مصومین جو کہ نشان زدہ ہوں گے، یعنی نشانی کے لیے ایک خاص ان پر نشان لگا ہوگا۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ 5000 مدد کرنے کا وقت ہی نہیں آیا، اس سے پہلے ہی کافروں کے لشکر کے درمیان پھوٹ پڑ گئی، ان میں سے ایک گروہ واپس چلا گیا اور باقی جو تھے ان کے سرداروں کے درمیان بھی یہ بحث تھی۔ اکثر ان میں سے یہ سردار کہتے تھے کہ ہم مسلمانوں سے نہ لڑے، یعنی جنگ سے پہلے ہی کافروں کے درمیان پھوٹ پڑ گئی، ان کا غیظ و غضب برقرار نہ رہ سکا، تو اس لیے بعض کہتے ہیں کہ 5000 فرشتوں کی مدد کرنے کا وقت ہی نہیں آیا، اور بعض کہتے ہیں کہ 5000 یہ مدد بھی پوری ہو گئی تھی، باقی واللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما اور نہیں، جعلہ اللہ بنایا اس کو اللہ نے، یعنی فرشتوں کی یہ مدد نہیں بنایا اس کو اللہ نے، الا مگر بشرا خوشخبری، لکم تمہارے لیے، والی تطمئن تاکہ مطمئن ہو جائیں، قلوبکم دل تمہارے بھی اس کے ساتھ، ومن نصر اور نہیں ہے مدد، الا مگر من عند اللہ اللہ کی طرف سے، العزیز الحکیم العزیزی جو کہ غالب ہے، الحکیمی حکمت والا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی یہ مدد فرشتوں کی یہ محض اسی لیے تھی تاکہ مسلمانوں کے حوصلے بلند ہو جائے، مسلمانوں کو تسلی ہو جائے، ورنہ اللہ تو فرشتوں کے بغیر بھی مدد کر سکتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو مدد کرنے کے لیے کسی کی ضرورت نہیں، لیقطع تاکہ کاٹ دے، دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ کی مدد کرنے کا مقصد یہ تھا لیقطع تاکہ کاٹ دے، طرفاً ایک گروہ کو، من الذین ان لوگوں میں سے، کفروا جنہوں نے کفر کیا، او یا پھر یکبتہم ذلیل کر دی ان کو اللہ تعالیٰ، فینقلبوا پس وہ لوٹے، خائبین نامراد ہو کر، یعنی اللہ تعالیٰ کا فرشتوں کی مدد کرنے کا مقصد یہ تھا کہ کافر جو تھے وہ نامراد ہو جائے، ذلیل ہو جائے، اور ہوا بھی اسی طرح، یعنی جنگ بدر میں کافروں کو عبرتناک شکست حاصل ہوئی اور وہ ناکام و نامراد ہو کر واپس گئے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے جو بھی پڑھا اللہ تعالیٰ ہمیں اسے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔